اور حماس کا ریئیکشن آپ کے خیال میں وہ کیلکولیٹڈ ہو گیا اسرائیل کی نظر میں جتنا آیا؟ دیکھیے وہ تو ان کا موقف ان کے بارے میں ہے، ان کا موقف ان کے بارے میں، وہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اوکے، ذہن میں آیا کہ جب یہ سارا ایپیسوڈ ہوا تو بڑا نیچرل اگر انسان کے ذہن میں آیا کہ ایک الائنس تشکیل دیا گیا تھا 40 ممالک کا، جس کے بارے میں کہا ہی یہ گیا تھا کہ جب مسلم امہ میں سے کسی ملک پر کچھ ہوا تو ہم آگے آ کے اس کا تو تذکرہ بھی نہیں آیا، جس میں ہمارے یہاں سے بھی بدامی صاحب اس میں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے سچویشن سٹیٹک نہیں ہے، سچویشن ایوالو کر رہی ہے، مسئلہ نیا نہیں ہے، مسئلہ پرانا ہے. یہ تو اس نئے 27 رمضان کے واقعے نے ٹریگر آف کر دیا نا. فلسطین کا مسئلہ تو سیکیورٹی کاؤنسل کی ایجنڈے پہ دو ہی تو مسئلے ہیں، کشمیر اور فلسطین، ٹھیک ہے نا جی، اور اس سے صرف نظر ہوتے رہے ہیں. اچھا، اب نہ اس پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ گفتگو ہو رہی ہے، نہ پیس پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ جو چنگاری ہے وہ تو سلگ رہی ہے. تو آگ تو لگنی ہے، کبھی نہ کبھی تو لگ جائے گی. تبھی تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو خدا ہوش کے ناخن لو، گفت و شنید کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، چارہ ہی نہیں ہے. کیا کرتے ہو؟ آپ کا خیال ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو آپ دبا لو گے؟ کب تک دباؤ گے؟ کب تک دباؤ گے؟ کب تک قدغنے لگاؤ گے؟ کب تک سینسر کرو گے؟ کب تک انڈیپینڈنٹ آبزرورز کو داخلہ بند کرو گے؟ نہیں کر سکتے. تاریخ کا دھارا اس بات کا گواہ ہے کہ جبر سے اگر جبر سے لوگوں نے جیتنا ہوتا تو آج کربلا کو کون یاد کرتا؟ آج حسین اور حسینیت کا تذکرہ کیوں ہوتا؟ جبر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، صبر کامیاب ہوتا ہے. That's correct. اور آگے بڑھتے ہوئے یہی آپ نے کشمیر کے حوالے سے بھی کہا کہ میرے پاس ایک پلان ہے، اگر عمران خان صاحب نے مجھے اجازت دی تو پھر میں اس حوالے سے بھی اپنی رائے دوں گا. جس طرح کیا مطلب کوئی ایسی کوئی نئی رائے؟ دیکھیے نئی رائے نہیں ہے، رائے نئی نہیں ہے، کوئی بات نئی نہیں ہے، انداز مختلف ہے، انداز مختلف ہے. صرف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں، کوئی بات. دیکھیے میں سمجھتا ہوں، اور یہ کیسے آیا؟ فی البدی میں دیکھ رہا ہوں، میں تیاری کر رہا ہوں اپنی تقریر کی فلسطین کے لیے، اور میں کہہ رہا ہوں فلسطینی کہہ رہے کیا ہے؟ سیلف ڈٹرمنیشن. وہ کہہ رہے کیا ہے؟ ڈیموگرافک چینج اور ایتھنک کلینزنگ سے بچاؤ. وہ کہہ رہے کیا ہیں؟ انٹرنیشنل لا کی پاسداری کرو. وہ کہہ رہے کیا ہیں؟ سلامتی کونسل کی قراردادوں پہ عمل درآمد کر دو. وہ کہہ رہے کیا ہیں کہ بروکن پرومسز ہیں ہمارے ساتھ. ہاں، وہ کیا ہے تشدد بند کرو. ہاں، جب یہ میں سارا سوچا اور غزہ پہ سوچا تو میرے دماغ میں آیا کہ غزہ میں سری نگر میں کیا فرق ہے؟ تو کشمیری کیا کہہ رہے ہیں؟ مقبوضہ کشمیری کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر مقبوضہ کشمیر یہ کچھ کہہ رہا ہے اور کشمیری یہی کچھ کہہ رہے ہیں، فلسطینی یہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں دنیا کے انسانی حقوق کی تنظیموں سے اگر فلسطین کا آپ کو درد ہے اور ہونا چاہیے تو پھر. لیکن یہ سوال تو پڑتا ہے کہ فلسطین میں اتنا تحرک ہے تو کشمیر میں کیوں نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جو کہ بہت اچھی بات ہے فلسطین. دیکھیے بھائی، میرے بھائی، وہ بھی پھر مصلحتوں کا شکار ہو جاتی ہے نا. دنیا مصلحتوں کا شکار ہو جاتی ہے. بشمول کچھ ان کرداروں کے جن کو آپ نے بھی سراہا فلسطین کے ایپیسوڈ میں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھ ہندوستان ہے، ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، ایک منڈی ہے، ایک خطے کی الائنمنٹس ہیں، ری الائنمنٹس ہیں، بہت سی چیزیں اندر آ جاتی ہیں، لیکن مماثلت ہے. اور یہ چیز میں آج آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے اپنے خطاب کے بعد جو میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا جناب سیکرٹری جنرل آپ ذرا یہ موازنہ تو کیجئے، اور آپ کشمیر کا اور فلسطین کا موازنہ تو کیجئے، اور اگر فلسطین پہ آواز اٹھتی ہے تو کشمیر پہ آواز اٹھنی چاہیے. خارجہ امور سے متعلق ایک اور مسئلہ جس پر آپ فارن آفس کا بیان تو آ چکا ہے، لیکن میں خالی اس کو ریفریش کر دوں کہ اگر کل امریکہ کی طرف سے افغانستان کے عنوان سے اس حوالے سے پاکستان سے مدد کی درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اپنے فضائی حدود کے ہمیں کسی بھی حوالے سے اسسٹنس کیجیے، تو دا آنسر از اے نو فرام پاکستان. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، ایک میڈیا میں ایک خبر گردش کر رہی ہے جس کا میں نے آپ جواب بھی دیا ہے، اور میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جی پاکستان امریکی فورسز کو کوئی بیسز، ملٹری بیسز دینے کا ارادہ ہے نہیں ہے. کیٹیگورکلی کہہ رہا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان کی موجودگی میں پاکستان میں کوئی امریکن بیسز قائم کیے جائیں.
no boots on the ground. نہ کوئی پرانے والے ہیں جو ابھی تک قائم ہیں, ایسا بھی No, اس وقت کوئی امریکی فوجی پاکستان کی سرزمین میں نہیں ہے. ہماری حکومت میں کوئی امریکی بیس نہیں ہے, کسی امریکی کو پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, واضح کہا. دیکھیے میں وکی لیکس کی طرف جاتا ہی نہیں ہوں, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہماری بڑی کلیئر پالیسی ہے, عمران خان کی بڑی کلیئر پالیسی ہے, یہ ڈرونز کے حملے بھی ہم قابل برداشت نہیں ہیں. کل کو اگر مار دیا انہوں نے تو کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہماری پالیسی بڑی واضح ہے کہ یہ غلط ہے. کہتے تو پچھلے والے بھی یہی تھے نا. نہیں, پچھلے والے تو دیکھیے کہتے تھے. تو وکی لیکس کیا کہتی ہے, وکی لیکس کیا کہتی ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ جو کہتے تھے وہ لپ سروس تھی. عمران خان لپ سروس نہیں کر رہا. ہم کیا کر لیں گے اگر ہم گرا دیں گے؟ اللہ نہ کرے وہ نوبت, نہیں اللہ نہ کرے. دیکھیے وقت سے پہلے کچھ نہیں کہنا چاہیے, پر پوری قوم کا ایک عزم ہونا چاہیے, اور قوم بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یک زباں ہو کر جب آواز نکالتی ہے دنیا کو سوچنا. Drone attacks in Pakistan are a history. Unacceptable. Period. Unacceptable. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.